ہم جیسے گرے پڑے لوگ ان کے دربار میں ان کی منقبت کیا لکھ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا سنا سکتے ہیں؟ یہ تو بس صرف اتنی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ورنہ یہ زمین نہایت پاکیزہ زمین، بالخصوص مشائخ چشت کے لیے یہ زمین کسی کعبے سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلطان التارکین کا روضہ ہے۔ ملائک جس کی چوکھٹ کو چومنے آتے ہیں، صوفیہ جس کی قدم کی خاک اور جس کے مزار کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے ہیں، وہ سلطان التارکین کی چوکھٹ ہے۔ ان کی سادگی کو دیکھ کر لیول نہ ناپیے گا، اس لیے کہ لیول قبر کے اوپر سے پتہ نہیں چلتا، قبر کے اندر سے پتہ چلتا۔ شہزادی کو یعنی سرکار صوفی پاک کی والدہ ماجدہ کو فرمایا تھا، میرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق مجھے یہ خبر مل رہی ہے کہ تیرے بطن مبارک سے ایک شہزادہ پیدا ہوگا، اور اس شہزادے کا حسن بے مثال ہوگا۔ اس شہزادے کا جو جسم ہوگا وہ آدھا جسم سبزی کی طرف، ہرے پن کی طرف مائل ہوگا، اس کا سینہ کشادہ ہوگا اور اس کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہ حضرت صوفی پاک کے نانا نے فرمایا، لیکن پھر یہ بھی کہا لیکن ایک بات اور ہے، وہ تب پیدا ہوگا جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد پیدا ہوگا، لیکن جس کی پیدائش سے پہلے جس کے علم کی شان بیان کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا گنبد جتنا اونچا ہے اس کی رفعت ہی اتنی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ جب وہ نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو عرش اعظم دکھاتا ہو، جب اس سے بشری چادر وہ اتار دے تو وہ کہاں تک آتا ہوگا، کہاں تک جاتا ہوگا، یہ کون بیان کر سکتا ہے کہ ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کی بلندی کہاں تک ہے۔ اس لیے اس بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھا کہ یہ وہ ذات ہے جو فرماتی ہے کہ دنیا تو میرے خیال میں بھی نہیں آتی، دنیا خیال میں بھی نہیں۔ یہ سلطان التارکین ہے، اور لوگ عرصوں کے نام پہ اگر اونچ نیچ کرتے ہیں تو ان کا بیڑا غرق کیوں ہونا ہے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے کہ یہ دربار وہ اوروں کا دربار اپنی جگہ، لیکن یہ تارک السلطنت کا دربار، یہ سلطان التارکین کا دربار۔ اچھا، یہ سلطان التارکین کا لقب بھی میری ناقص معلومات کے مطابق فرشتوں کی زبان سے جاری ہوا جی۔ یہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت کون بیان کر سکے۔ دنیا اتنی دور رکھتے تھے۔ آپ کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا یاسین، بڑے سیٹھ تھے، سرکار صوفی کے خادموں اور غلاموں میں تھے۔ ایک جگہ سفر کے لیے ایک بار تشریف لے گئے آپ کے مرید جن کا نام تھا یاسین، وہ تشریف لے گئے تو بہت سارے گھوڑوں، نوکروں، سواریوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ان کو ایک حادثہ پیش آ گیا، اس حادثے میں سب لٹ گیا، گھوڑے لٹ گئے، کنگال ہو گئے۔ ایک جملے میں کہوں، کنگال ہو کر جب واپس اپنے گھر پہنچے نا تو اپنے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا نا تو خادم کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ کہا میں نہیں کھولتا۔ کہا کیوں؟ میں تیرا آقا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ کہا نہ میرے گھر کا مالک اس طرح جاتا ہے اور نہ یوں چپکے سے آتا ہے، تو میرا مالک نہیں کوئی اور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ شاہوں کی طرح جاتا تھا، شاہوں کی طرح آتا تھا۔ بہت دیر سے بات کرنے کے بعد آخر گھر پہنچا اور اپنے حال پر حال کا خیال کر کے رویا کرتا تھا۔ صوفی سرکار اس کو چاہتے تھے۔ دنیا کا ترک کا لیول دیکھیں، سرکار صوفی پاک کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں امیر یاسین کے لیے دعا کر دوں، اللہ سے کچھ مانگوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر کے اپنے مرید یاسین کے لیے کچھ مانگ لوں، لیکن پھر خیال آتا ہے میں اسے دنیا میں کیوں گرفتار کروں، اس لیے میں اس کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اسی لیے ناگور والے کہتے ہیں شکیل صاحب سے پوچھئے کہ اگر دنیا کے کچھ معاملات مانگنے ہوں تو ادھر چلے جایا کرو، اس لیے کہ انہوں نے تو چھوڑ دیا ہے،
ادھر سے دنیا کے معاملات ادھر سے نہ پیش کیا کرو، دنیا کے معاملات ادھر سے پیش کیا کرو جدھر حضرت مائی خدیجہ کا مزار ہے۔ مائی خدیجہ کے حوالے سے صوفی پاک فرمایا کرتے، پہلے تو اپنی ماں کے حوالے سے فرمایا تھا سرکار صوفی نے، اگر اس دور میں میری ماں سے متقیہ کوئی عورت ہوتی تو حمید الدین اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ اور پھر حضرت فرید الدین چاک پرہ سے کہا تھا، او فرید جس سال میری شادی ہوئی ہے اگر تیری دادی خدیجہ سے زیادہ کوئی پارسا خاتون ہوتی تو حمید الدین کی شادی اس خاتون سے کروائے۔ اور پھر بات کرتے کرتے فرمایا وہ جو کام کر دیتی ہے یا بتا دیتی ہے نا، اس سے جو کام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بہانہ کر دیتی ہے اس وجہ سے کام ہو گیا، اس وجہ سے کام ہو۔ صوفی پاک فرماتے ہیں وہ بہانہ بتا کر اپنی طاقت چھپاتی ہے، حالانکہ وہ سارے کام اس کی کرامت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس کی کرامت صوفی حمید الدین مانتے ہو وہ مائی خدیجہ کی ذات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کیا بتاؤں ان کی عظمت، کیا بتاؤں ان کی شان، ان کی شان کی قدرت نے کیا رفعت اور کیا بلندیاں عطا فرمائی۔ ایک بات پوری کروں اس کے بعد بلبل راجستھان کو پیش کروں، اور نہ کہیں گے فرشتوں کی بات کر کے آپ چلے گئے اور کچھ پڑھا نہیں۔ حاضری لگا لوں، میں بھی اپنی بیٹری چارج کر لوں تاکہ بروز قیامت جب چوکھٹ پہ حاضری دینے والوں کا ذکر آئے تو کہیں نہ کہیں اس فقیر کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری میں عرض کر چکا، شیخ محقق جیسے لوگ جہاں اپنے قلم کو روک دیتے ہیں، محبوب الہی جیسے لوگ جنہیں پیر کہہ کر یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا قلم جن کے مناقب لکھتے لکھتے جو ہے وہ رک گیا یہ کہہ کر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی سربلندیاں ان کی بلندیاں کہاں تک ہے۔ بات کو ختم کر رہا تو چونکہ سرکار صوفی پاک دنیا سے ہٹ کر پرہیزگاری والی زندگی گزارتے تھے، آپ نے سن رکھا ہے آپ کی شان یہ تھی کہ اگر بادشاہ بھی نذرانہ لے کر آئے تو آپ قبول نہیں فرماتی، بلکہ ایک مقام پر کہا ہم جو کچھ نذرانے لے بھی لیتے ہیں نا وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور لے کے رکھ دیتے تھے۔ کتابوں کو پڑھیے مفہوم نکل کے آتا ہے، کوئی آتا اور آپ کا نذرانہ لے کے چلا جاتا، کہیں استعمال کر لیتا، حضرت کچھ نہیں فرماتے جاوید صاحب دیکھو آپ یہ ترک دنیا ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں ترک دنیا۔ لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود بھی اللہ اکبر جس منزل پہ خود کو چاہ رہے تھے وہ منزل ابھی تک اس منزل پر بظاہر پہنچے نہیں۔ ایک دن ہوا یہ کہ جنگل میں عبادت کر کے جب گھر تشریف لائے تو سر کی پگڑی اتری ہوئی تھی، سر پہ دستار نہیں تھی۔ سن رہے ہیں آپ؟ سر پہ دستار نہیں تھی۔ حضرت شاہ عزیز الدین جو آپ کے پاس میں لیٹے ہوئے آپ کے شہزادے سرکار عزیز الدین نے عرض کیا حضور دستار کسی کو عطا فرما دی ہے؟ کچھ نہیں بولے۔ پھر حضرت عزیز الدین نے عرض کیا ابا جان کیا یہ دستار کسی کو دے دی ہے، کہیں گر گئی ہے؟ صوفی پاک نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، دیکھو یہ رہی۔ لیکن جب تیسری بار انہوں نے پوچھا سرکار ماجرا کیا ہے، اب سنیے کہاں بیٹھے ہیں اور اپنی اوقات ہم اور آپ دیکھیں۔ فرمانے لگے میں عبادت میں مشغول تھا کہ میں نے 2 فرشتوں کی باتیں سنی۔ وہ 2 فرشتے زمین پر دنیا ترک کرنے والے لوگوں کی فہرست بنانے آئے تھے، یعنی پوری روئے زمین پر جن جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر خدا بندے قدوس کی طرف لو لگائی ہے ان کی فہرست ان کی لسٹ بنا رہے تھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا حمید الدین کا نام لکھوں کہ نہ لکھوں؟ حمید الدین کا نام لکھوں کہ نہ لکھوں؟ دوسرے فرشتے نے کہا مت لکھ۔ کیوں؟ 4 گز کے کپڑے کا اب بھی یہ محتاج ہے، اس کے سر پر یہ 4 گز کا کپڑا اس کا یہ مالک ہے، تو ترک کہاں پایا گیا؟ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ پہنچ پائیں گے ہم تو یہاں پریپ کلاس کے بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ سرکار صوفی فرماتے
میں نے جیسے ہی اس فرشتے کی بات سنی اپنی دستار ہاتھ میں لی اور اتار لی سر سے، تو دوسرے فرشتے نے کہا اب صرف ترک کے دنیا کرنے والوں میں نام نہیں لکھا جائے گا بلکہ انہی کو سلطان التارکین لکھا جائے گا، انہی کو سلطان التارکین لکھا جائے گا۔ جو اپنے جسم پر 4 گز کپڑے کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دینے کی کیفیت رکھتا ہو، وہ نمازیں چھوڑ دینے والوں کو عزیز رکھے گا، وہ حرام کھانے والوں سے پیار کرے گا، وہ کسی اور کی بہن بیٹیوں پر بری نگاہ ڈالنے والوں کو اپنے وفا مریدوں میں شامل کرے گا، وہ کسی اور کی زمینیں دبا لینے والے یا ان کے نام پر لنگر کر کے جناب حرام لوٹ کر لنگر کرنے والے کو اپنا بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو اپنے مرید کے لیے دنیا مانگنے میں جو ہے وہ سوچتا ہو کہ مانگوں کہ نہ مانگوں، تجسس کرتا ہو، وہ ہمارے اور آپ کے لیے معاذ اللہ رب العالمین ہم ہیں کہاں؟ جس دربار میں آئے ہوں اس دربار سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھا کرو، اور نہایت ادب کے ساتھ، بالخصوص میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال پھر کہتا ہوں، بالخصوص صوفی حمید الدین کے دربار میں نہایت ادب کیا کرو۔ پتہ نہیں کس کے بھیس میں کہاں کا قطب سلامی دینے آیا ہے، پتہ نہیں کس لباس میں کہاں کے ولیوں کا انسپیکٹر اور سردار سلامی پیش کرنے آیا، اس لیے کہ اپنے وقت کے غوث جس کی چوکھٹ پر جھک کر سلام کرنے آتے ہیں اسے حضرت صوفی حمید الدین کہا جاتا، جس کی عظمتیں نرالی، جس کی شان نرالی۔ لیکن ایک آخری بات یہ بھی کہوں، بہت پیار کرتے ہیں مخلوق سے، جو جتنے اونچے لیول کا قطب ہوتا ہے اس کا دل اتنا زیادہ نرم ہوتا ہے۔ لاڈنوں کی چیونٹی واپس لاڈنوں یوں ہی نہیں لے جائی جاتی، جو لاڈنوں کی چیونٹی کو اس کے گھر تک پہنچائے، جب اس منزل پر پہنچتا ہوں تو پھر میری بانچیں کھلتی ہیں۔ جو چیونٹی کو اس کے مقام تک پہنچا سکتا ہے وہ ایک دن ہمیں بھی ہمارے مقام تک پہنچا ہی دے۔ جب اس منزل پر پہنچتے ہیں، جاتے جاتے فرمایا تھا، کیا بتاؤں کیا چھوڑوں، یاد بھی آ رہا ہے، مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ لیکن جب دن آخری چل رہے تھے تو فرمایا تھا، میری جسم سے اگر تمہیں ایسا لگے نا کہ میری روح نکل گئی ہے تو مجھے دفنانے میں جلدی مت کرنا۔ تو ساتھیوں نے کہا، یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انتقال ہو جائے تو دفنانے میں جلدی کرنا، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جلدی مت کرنا، لیکن جسارت کون کرے پوچھنے کی۔ پھر ہوا یہ کہ اس بیماری میں بیمار رہے، کچھ دن بیمار رہے، ایسا لگا کہ انتقال ہو گیا، لیکن لوگوں نے جلدی نہیں کی، گھر والوں نے جلدی نہیں کی، بعد میں طبیعت بحال ہو گئی، ٹھیک ہو گئے، پھر دوبارہ بیمار ہوئے تو ظاہر بات ہے شہزادہ عزیز الدین کی شان نرالی۔ انہوں نے کہا، حضور وہ پچھلی بیماری میں آپ نے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ ہماری حالت ایسی ہو جائے کہ جیسے انتقال ہو گیا ہو تو دفنانے میں جلدی مت کرنا، اب کی بیماری میں کیا کرنا ہے؟ تو صوفی سرکار نے فرمایا، وہ مسئلہ الگ تھا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ کہا وہ مسئلہ کیا تھا؟ کہا وہ ان دنوں ہم ان منزل سے گزر رہے تھے کہ میں یہاں زمین پر ہوتا تھا اور میری روح عرش میں جا کر گھوم کے آیا کرتی۔ صوفی صاحب ہیں یہ سلطان التارکین کا دربار ہے، کیا بیان کیا جائے ان کے بارے میں، کیا چھوڑا۔ یہ صوفی حمید الدین ناگوری ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ان دنوں کنڈیشن اور کیفیت یہ تھی کہ میری روح عرش بالا پر جایا کرتی تھی، ابھی وہ نہیں۔ دستار اتار دی، وہ واقعہ تھوڑا سا بچ گیا، وہ دستار اتار دی تو شاہ عزیز الدین نے سوچا کہ شاید اب حضرت سر پہ دستار نہیں رکھیں گے، تو کہا حضور یہ دستار میں لے لوں، یہ دستار میں لے لوں۔ حضرت صوفی پاک کا کشف دیکھیے، ان کی کرامت دیکھیے۔ فرمایا، عزیز اگر تجھے برا نہ لگے تو میں دستار فرید کو دے دوں، اپنے پوتے کو۔ کہا بالکل حضور، آپ چاہیں تو عطا فرمائیں۔ آپ نے اپنے پوتے سرکار شاہ عزیز الدین کے سر پر وہ دستار رکھی۔ بعد میں پتا چلا کہ شاہ عزیز الدین کا وصال تو صوفی حمید الدین کی زندگی میں ہو گیا تھا،
وہ دستار جانشینی کی دستار تھی، اور سرکار صوفی پاک کے جانشین آپ کے پوتے تشریف فرما ہوئے اس مسند پر، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں بغیر شاہ عزیز الدین کو کچھ کہے ہوئے آٹومیٹک اللہ کے دیے ہوئے علم سے دستار اٹھا کر اپنے پوتے کے سر پہ رکھ کے یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ بہت ساری وصیتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں، اس میں سے ایک وصیت یہ ہے، میری نام کی نیاز لگانا، مجھ کو بخشنا تو مجھے گوشت کبھی نہ بخشنا۔ ہاں، اگر کسی مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو کے کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں بتا دوں یہ وصیت ہے، وصیت، ہاں وصیت، نہیں بخشنا مجھے کبھی گوشت، کوئی اور چیز نیاز لگا دینا مجھے بخشوا دے، گوشت مت کا حضور خود نہ ذبح کرے، دکان سے خرید کے لا کے کروا دیں تو سرکار صوفی نے فرمایا دکان والا قصائی بھائی بھی تو کسی نہ کسی بکری کو ذبح کرے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کی نیاز گوشت پر لگائی جائے۔ بین السطور کتابوں میں یہ لکھا ہے، ان اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا تھا ہم اپنی خواہشات نفسانی کے لیے کسی کی جان لینا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ وہ چیونٹی یا مچھر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت اونچا لیول ہے، بہت اونچا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے جو پچھلی کئی تقریروں میں کہہ رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کم سے کم اتنا کر لیجئے کہ جس ہوٹل پہ کھانے جاتے ہیں گوشت کا اصول یہ ہے ذبح کرنے والا سنی صحیح العقیدہ ہو، اور کٹنے سے لے کر سامنے آنے تک وہ نگاہ مسلم کے سامنے ہوگا تبھی حلال ہوگا، وگرنہ تو وہ روزی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ پک اپ پہ لٹکی ہوئی مرغیاں وہ بھی ذبح ہو کر آتی ہیں اور ہوٹلوں میں بہترین نام کے ساتھ بک جاتی ہیں، اور بندہ مردار کھا رہا ہوتا ہے اور پھر لذت عبادت میسر نہیں آتی۔ تھوڑی سی محنت کیجئے اور اس طرف بھی توجہ کیجئے اگر واقعی صوفی والے بننا چاہتے ہیں، وگرنہ تو ظاہر بات ہے میں کیا عرض کروں اور کیا میری اوقات کے میں عرض کر سکتا ہوں۔ یہ ان کی شان ہے کہ ہمیں اور آپ کو بلایا، نوازا۔ اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شہر ناگور کے جو بھی افراد اور جو بھی تحریکیں بزم فضائے مدینہ وغیرہ اس مبارک محفل کو سجاتے ہیں، جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، اللہ پاک سب کی کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آئیے بلبل راجستھان شریف پالی صاحب یعنی ہمارے پروگرام کے مختے کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے استقبال میں تو پھر سلام پڑھنے